خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ دسویں باب میں سے سنتے ہیں، ایک دن یسوع ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، وہ بھی خداوند کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتھا طرح طرح کی خدمت کرنے کی تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی، اے خداوند تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اس نے یہ کہہ کر اس سے کہہ کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں اسے کہا، مارتھا ہے مارتھا، تو بہت سی باتوں کی فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، سال کے دوران 16ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی خوبصورت تلاوتیں ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم مسیح خداوند کی پیروی کریں اور اس کی آواز کو سنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی پر بات کی جاتی ہے، کیسے خدا کی محبت میں گہرے ہوں، کیسے اس سے برکات پائیں، کیسے اس کے شاگرد بنیں، اور کیسے اس کے نام کی گواہی دیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو تکوین کی کتاب سے لی گئی ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا ابراہیم کے گھر میں جاتا ہے۔ ابراہیم اسے دور سے دیکھتا ہے اپنے خیمے سے، اور بھاگ کر دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے، اور اس نے 3 شخص کو دیکھا، 3، اور جھک کر انہیں سجدہ کیا اور ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ وہ میرے گھر میں آئے، خدمت کا موقع دیا جائے۔ پانی لے کے آیا، پاؤں دھوئے اور کہا کہ اپنے آقا سے، مالک سے، کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں، پھر آپ آگے بڑھیں، اور اس نے ان کی خدمت کی۔ ابراہیم ان کی خدمت کرتا ہے۔ اس کا بھاگ کر جانا جو ہے، یہ اس کے دل میں محبت اور چاہت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان میں خوشی سے ویلکم کرتا ہے، خدا کو اپنے گھر میں خوشی سے بلاتا ہے۔ وہ خوش ہے، اسے خوشی ہے کہ خدا اس کے گھر میں آئے، اسے خوشی ہے کہ وہ خدمت کرے، اسے خوشی ہے کہ اسے موقع ملے تاکہ وہ اپنے آقا کی، اپنے مالک کی خدمت کر سکے۔ اور جیسے ہی اس نے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا، اور ساتھ ہی اس نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور کیا ہوا کہ انہوں نے کھانا کھا کر اس گھر کو برکت دی۔ یہ جو مہمان نوازی اس نے کی، خدا کے ساتھ، خدا کے 3 فرشتے جو ہیں اس کے گھر میں آتے ہیں، وہ خوشی سے ان کا استقبال کرتا ہے، خوشی سے انہیں ویلکم کہتا ہے، اور جب وہ اس گھر سے کھانا کھاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، بڑی عقیدت دکھائی ہے، بڑا پیار دکھایا ہے، اپنے گھر میں اتارا ہے، اپنے گھر میں خوش آمدید کہا ہے، اور جاتے ہوئے خدا نے کیا کہا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اور کہا کہ آئندہ سال کیا ہوگا؟ خدا تجھے بیٹا دے گا۔ بڑھاپے میں تھے، بزرگ تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر خدا نے ان سے خوش ہو کر اس گھر کو برکت دی۔ جیسے ہی ہم خدا کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں،
خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ہمارے گھروں کو برکت ملتی ہے. جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے خدا وہ عطا کر دیتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں بڑا چاہ کرتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابراہیم کے خاندان کو برکت ملی, جو ان کی ضرورت تھی وہ پوری ہوئی, ان کے خاندان میں خوشی آئی کیونکہ انہوں نے خدا کی خدمت کی, خدا کی خدمت کی, کھانا پیش کیا اور انہیں اپنے گھر میں جو ہے ویلکم کہا, اور یہ محبت دے کر جاتے ہوئے خدا نے اس گھر کو برکت دے دی, بڑھاپے میں اولاد دے دی, وعدہ کر دیا کہ آئندہ سال تیرا بیٹا ہوگا. یہ بہت بڑی خوشی ہے. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. یہ مہمان نوازی سے برکت ملتی ہے. مہمان نوازی سے خدا جو ہے ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے, اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے خدا وہ عطا, اس پورے گھر کو برکت ملتی ہے, اس پورے گھر کو خوشی ملتی ہے, اور اس خاندان کے لیے وہ ان کا وزٹ جو ہے وہ خوشی کا باعث بنا, خوشی کا باعث بنا, زندگی کا باعث بنا, مسکراہٹ کا باعث بنا. اس کے ساتھ ساتھ آج کی پاک انجیل میں ہم سنتے ہیں, پچھلے اتوار جو نیک سامری کی تھی, یہ اس کے آگے آج مریم اور مارتھا کی جو ہے زندگی کے بارے میں سیکھتے ہیں. مسیح خداوند مریم اور مارتھا کے گھر میں جاتے ہیں. یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے, گاؤں کا نام کا ذکر ہے اور اس کے بھائی کا ذکر ہے, مگر جو لوکا ہے نہ ہی جگہ کا ذکر کرتا ہے اور نہ ہی ان کے بھائی لازر کا ذکر کرتا ہے. یہاں پر دو خواتین کا ذکر کیا جاتا ہے. جو لوکا کی انجیل ہے اسے خواتین کی انجیل بھی کہا جاتا ہے, خواتین کی, کیونکہ جو لوکا ہے یہ غیر یہودی ہے, اور یہودیوں کا جو فوکس تھا وہ میل کمیونٹی پر تھا. میل ڈومینیٹ کرتے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ اختیار رکھتے ہیں اور ان کے پاس اختیار ہے, سب کچھ جو ہے فوکس ان کی زندگی پر کرتے ہیں, میل پر. اور یہ جو لوکا ہے غیر یہودی ہے, یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی جو برکت ہے, جو خوشخبری ہے, جو نجات ہے, جو زندگی ہے, وہ سارے لوگوں کے لیے ہے. سارے لوگوں, میل اور فیمیل دونوں کو بلاتا ہے, دونوں کو خوشخبری کے لیے بلاتا ہے, دونوں کو زندگی کے لیے بلاتا ہے. اسی لیے یہاں پر لوکا کی واقعہ وہی ہے, مگر یہاں پر نہ تو گاؤں کا ذکر ہے نہ ہی کسی میل کا ذکر ہے, مرد کا ذکر ہے, بلکہ خواتین کا ہے. اسے عورتوں کی, خواتین کی انجیل بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر مارتھا جو ہے وہ یسوع کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہے, مہمان نوازی کرتی ہے, اور طرح طرح کی فکروں میں ہے, خدمت میں ہے, بھاگ دوڑ ہے, اپنی ڈیوٹی میں ہے, اپنے کام میں ہے, اپنی ذمہ داری میں ہے, مصروف بہت ہے. یسوع گھر میں آ گیا ہے, شاگرد اس کے ساتھ ہیں, اور کیا ہے اسے فکر ہے کہ میں اچھی سے اچھی کیا کروں, مہمان نوازی کروں, خدمت کروں, اور وہ بھاگ دوڑ میں ہے. اچھا سے اچھے وہ اپنی ذمہ داری میں مصروف ہے, اپنے کام میں مصروف ہے, کیونکہ یہودیوں میں یہ تھا کہ جو خواتین کا کام ہے وہ خاص طور پر گھر کی دیکھ بھال ہے, کھانا بنانے میں اور گھر کے کاموں میں ہے, اور وہ اپنے ان کاموں میں مصروف تھی, بڑی مصروف تھی. اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ فکر ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہے, اور مسیح خداوند سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے خداوند بتا, کیا میری بہن مریم سے کہا کہ وہ میرے ساتھ میری مدد کرے, اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا خدمت کرنے کے لیے. میری بہن کو بتا اور کہے کہ وہ میری خدمت کرے, میرے ساتھ مل کر کام کریں, خدمت کرنے میں میری مدد کریں, کیونکہ میں اکیلی کام کر رہی ہوں اور یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. یہ خدمت نہیں کر رہی, یہ کام نہیں کر رہی, بلکہ کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ ہے, ہماری روایت میں یہ ہے, لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ کچن میں کام کرے, گھر میں کام کریں, ان کا یہی کام ہے. اور یہ یسوع کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی ہیں. مریم نے ایک طرف دیکھتے ہیں جب مارتھا کی طرف, تو وہ خدمت میں مصروف ہے, کھانا بنانے میں مصروف ہے, خوش آمدید کہنے میں, مہمان نوازی کرنے میں, طرح طرح کے کاموں میں مصروف ہے. اور دوسری طرف جو مریم ہے وہ کیا کر رہی ہے, یسوع کے قدموں کے پاس بیٹھی ہے, یسوع کا کلام سن رہی ہے, یسوع کی باتیں سن رہی ہے, اور اس نے اپنا وقت جو ہے وہ یسوع کو دے رہی ہے, یسوع کو دے رہی ہے. اور پھر
یسوع جو ہے مارتھا سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے مارتھا اے مارتھا تو بہت سی فکروں میں ہے, بہت سے کاموں کی فکروں میں مصروف ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مارتھا بھی خدمت کر رہی ہے, مارتھا بھی خدمت کر رہی ہے, مہمان نوازی کر رہی ہے, کھانا بنانے میں مصروف ہیں. اور دونوں دو دفعہ مسیح خداوند نے اس کا نام پکارا, مارتھا مارتھا, 2 دفعہ. بائبل مقدس میں جب کسی کا نام 2 دفعہ پکارا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی طور پر انسان جو ہے کیا ہے, ایمانی طور پر مردہ ہو چکا ہے, ایمانی طور پر کمزور ہو چکا ہے, ایمانی طور پر. تو اسے کیا ہے 2 دفعہ پکارنے کا مطلب ہے اسے ایمانی طور پر جگانا. وہ ایمان میں سویا ہوا ہے, وہ ایمانی طور پر سویا ہوا ہے. اور اسے کہا مارتھا مارتھا 2 دفعہ پکارنے کا مطلب ہے کہ اسے ایمانی طور پر جگایا گیا کہ تجھے ایمان میں جاگنے کی ضرورت ہے, تو ایمان میں سو چکی ہے, ایمان میں ڈوب چکی ہے, تجھے جاگنے کی ضرورت ہے, تو ایمان میں مردہ ہو چکی ہے. تو اسے پکارا جاتا ہے. اور اس سے کہا کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے. کیوں؟ خدمت تو مارتھا بھی کر رہی تھی, مگر 2 امیج جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں. جو مارتھا ہے وہ کام کرنے کے امیج کو ظاہر کرتی ہے, اس کی زندگی کام کو ظاہر کرتی ہے, اور مریم کی زندگی دعا کو ظاہر کرتی ہے. دونوں ضروری ہیں. بینیڈکٹن جو ہے اسپرچویلٹی جو ہے روحانیت جو تھی فادروں کی, کہ دونوں کام ضروری ہیں. بائبل میں بھی کہتے ہیں ایمان بغیر امال کے مردہ ہے. کام دونوں ہونے چاہیے, ایمان بھی تے ایمال بھی, یعنی دعا بھی تے کام. یہ بندہ دعا کرتا رہے آ کے میں دعا بہت کیتی ہے, میرا بڑا ایمان ہے, میرا بڑا ایمان ہے, گھر بیٹھا رہا خدا خود ہی رزق دے دے گا تے روٹی اتوں نہیں آ جانی. دعا کرتا رہے نال کام بھی ضروری ہے. 2 چیزاں, دعا کے ساتھ کام بھی, ایمان کے ساتھ امال بھی, دونوں کام ضروری ہیں. تو یہ دونوں بہنوں میں 2 امیج نظر آتے ہیں. مارتھا کس کو ظاہر کرتی ہے؟ کام کو, اور مریم دعا کو. ہماری زندگی سے دونوں کام ہونے چاہیے, دونوں کام. دونوں بہنیں دونوں کام کر رہی ہیں. مارتھا جو ہے وہ کام کر رہی ہے, یہ بھی ضروری ہے, مگر یسوع نے اس کی تعریف کیوں کی؟ کام دونوں صحیح ہیں, کام دونوں ان کے بغیر نہیں ہے. ان کے بعد ہماری روحانی زندگی کمزور ہو جائے گی. دعا اور کام دونوں ضروری ہیں. بندہ دعا ہی کر دے کام ہوتی رہ جان, یا کام ہی کر دے دعا چھڑ دے, دونوں کام ضروری ہیں. زندگی میں دونوں کام ضروری ہیں. یسوع نے اب مریم کی تعریف کیوں کی؟ اور اس نے کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے, ضروری جو کام ہے اس نے چن لیا ہے, خاص جو چیز ہے اس نے چن لی ہے. کیوں کہا؟ خدمت دونوں کی ہے. اس لیے کہا مارتھا نے ڈائریکٹ جو ہے وہ جمپ کیا ہے کام کرنے میں, اس نے فوراً جو عمل کیا ہے کام کرنے میں. اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ پہلے آپ میرے پاس آئیں, پہلے یسوع کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور پہلا جو سٹیپ ہے, پہلا جو قدم ہے وہ یسوع کے قدموں میں آنے کا ہے, یسوع کے پاس آنے کو ہے, اسے سجدہ کرنے کو ہے, اس سے دعا کرنے کو ہے, اس کی سننے کو ہے, اس کی ماننے کو ہے, اور اس کی مرضی کو جاننے میں ہے. اور مریم نے پہلا سٹیپ لیا ہے, پہلا قدم صحیح راہ پر ہے, پہلا یسوع کے پاس آئی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. پہلے ہمیں یسوع کے پاس بیٹھنا ہے, یسوع کی سننی ہے, اس سے باتیں کرنی ہے, اس کے کلام کو سننا ہے, اس کے پاس رہنا ہے. اور اس نے کیا کیا؟ شاگردیت کا رول ادا کیا, شاگرد بنیا. شاگرد یسوع دا شاگرد ہے, جیڑا میرے کو آنا چاہتا ہے, میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے, کی کرے؟ اپنی سلیب اٹھائے میرے پیچھے چلے. انہیں شاگردیت بنی ہے, یسوع مسیح کی شاگردہ بنی ہے, شاگردہ. اس نے شاگرد کا کام کیا ہے؟ یسوع کی سننا. پہلا کام کیا ہے شاگرد کا؟ یسوع کی سننا, یسوع دی سننا. تو یسوع بیٹھا ہے سنانے کے لیے, اور اس نے کیا کیا؟ پہلے شاگردہ بنی ہے, یسوع کے پاس آئی ہے, یسوع کے پاس آئی ہے, یسوع کی باتوں کو اس نے سننا شروع کر دیا, یسوع کی مرضی کو جاننا شروع کر دیا. مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل میں کیا کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے باپ کی مرضی کو, اسے پتا ہے کہ میرا باپ چاہتا کیا ہے مجھ سے,
میرے باپ کی مرضی کیا ہے, میرا باپ میری زندگی سے کیا چاہتا ہے. اسی لیے ہمیں سب سے پہلے یسوع کی بات کو سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ خدا میری زندگی سے چاہتا کیا, اس کی مرضی کیا ہے. مقدسہ مریم نے کہا کہ میرے لیے تیری مرضی پوری ہو, تیری مرضی. تو ہمیں اس کی مرضی کو جاننا ضروری ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے, کہ میں کروں کیا. ہم خود ہی, مارتا نے خود ہی فیصلہ کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں خود ہی کہ آٹومیٹیکلی فوراً جمپ کرتے ہیں کام کرنے کے لیے, سوچتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہمیں یسوع سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, اور ہمیں یسوع کے پاس جانا, اس کی سننی ہے, دیکھنا ہے, غور کرنا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور خدا میری زندگی سے چاہتا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور مریم جو ہے یسوع کے پاس آتی ہے, اس کی سنتی ہے. تو پہلے ہمیں زندگی میں کامیاب زندگی کے لیے, سرفرازی کے لیے, روحانیت میں مضبوطی کے لیے سب سے پہلے یسوع کے پاس آنا. جیسے آپ یسوع کے پاس آنا ہے اور یسوع کی سننی ہے. اے خدا بتا تیری مرضی کیا ہے, اے خدا تیرا بندہ سنتا ہے, اے خدا تم مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو خدا اپنی مرضی بتائے گا کہ میں تیری زندگی سے یہ چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ سن. پھر آپ کو صحیح راستہ خدا دکھائے گا کہ آپ نے زندگی میں فیصلہ کیا کرنا ہے, زندگی میں فیصلہ کیا کرنا ہے اور کیا تجھے کرنا ہوگا. پھر میں تیری رہنمائی کروں گا. پہلے ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے, یسوع کے پاس آنا ہے. تو مریم جو ہے وہ پہلے یسوع کے پاس آتی ہے. زندگی میں کہتے ہیں کہ محنت بہت کی ہے, ٹیلنٹڈ بھی بہت ہوں, مگر ناکام ہو گیا ہوں. اگر آپ ناکام نہیں ہونا چاہتے تو پہلے آپ یسوع کی سنیں. اگر زندگی میں ناکام نہیں ہونا چاہتے تو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے کہ یسوع بتا مجھے جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو ہمیں روحانی مضبوطی ملے گی, پر امید رہیں گے, مایوس نہیں ہوں گے, مایوس نہیں ہوں گے. اور دوسری بات, دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے. پہلا سٹیپ ہے یسوع کے پاس ہے, دعائیا زندگی پر یسوع کی سننا ہے. یسوع کے کلام کے سننے کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے, پھر جا کے کام کرنا ہے, پھر کام کرنا ہے, پھر عمل کرنا ہے. پہلے یسوع کی, جب پتہ ہی نہیں ہے کہ عمل کیا کرنا ہے تو کیا کریں گے. پہلے سننا ہے کہ عمل کرنا کس پر ہے, کرنا کس پر ہے. تو پہلا سٹیپ ہے یسوع کے پاس آنا, تو مریم نے اور دوسرا سٹیپ جو ہے جو مارتا کر رہی تھی, دوسرا سٹیپ پھر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, پھر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح پاکماس میں کیا کہتے ہیں, عبادت ہو چکی, خوشی اور سلامتی سے جائیں, آپ نے یسوع کی باتیں سن لی ہے, یسوع آپ نے حاصل کر لیا ہے, یسوع آپ کے پاس آ چکا ہے, آپ نے محبت دکھائی, یسوع کے پاس آئے ہیں. اب آپ سلامتی سے جائیں اور اب دوسروں کے لیے یسوع بنیں, اب دوسروں کو زندگی دیں, اب جا کے کام کریں. پہلے یسوع کی سننا ہے, پہلے یسوع کے سننے کے بعد پھر بھیجا جاتا ہے. یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو بھیجا, تو پاکماس میں آپ کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ ابھی آپ جائیں اور عمل کریں. پہلے یسوع کی سننی ہے, پھر عمل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مارتا جو ہے اس کی زندگی میں ایسا کیوں آیا, اس نے کمپلین کر رہی ہے, گلا شکوہ کر رہی ہے, ناراض ہے کہ مجھے میری بہن نے اکیلا چھوڑ دیا کام کرنے کے لیے. یہ باتیں کہاں سے آ گئیں, یہ غصہ کہاں سے آ گیا, یہ ناراضگی کہاں سے آ گئی, یہ شکوہ کہاں سے آ گیا, شکایت کہاں سے آ گئی. کیا یسوع کو فورس کر رہی ہے کہ اسے بتا کہ میری مدد کر رہی ہے کہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور میں کام کر رہی ہوں, تو یہ شکایت کر رہی ہے. یہ باتیں کہاں سے آ گئی, شکایت کب آتی ہے, شکایتیں کب آتی ہیں ہماری زبان سے, کب نکلتی ہیں, نفرت کب نکلتی ہے, غصہ کب نکلتا ہے, گلے کب نکلتے ہیں, شکوے کب نکلتے ہیں, جب ہم یسوع کی نہیں سنتے, جب ہم یسوع کی نہیں سنتے. تو پہلے ہمیں یسوع کی سننے کی ضرورت ہے. تو مارتا نے کام کرنا شروع کر دیا, یسوع کی نہیں سنی, تو اس کے میں کیا ہوا, اس کی زندگی میں شکایتیں ہیں کہ میں اکیلی کام کر رہی ہوں, یہ نہیں کر رہی. پھر ہمیں دوسروں میں کیا نظر آتا ہے, منفی چیزیں نظر آتی ہیں, بری چیزیں نظر آتی ہیں, ہم دوسروں پر باتیں کرتے ہیں, یہ ویسا ہے, وہ ویسا ہے. یہ باتیں الفاظ کہاں سے آ گئے, کیونکہ ہم نے ہمارا جو عمل ہے اسٹیپ کرنے کا وہ شروع صحیح نہیں ہے. ہم ناکام ہو جائیں گے, خدمت میں ناکام ہو جائیں گے. خدمت کا یسوع کی خدمت کر رہے ہیں مگر یسوع کو پسند نہیں آ رہی. یسوع کہتا ہے پہلے میری سنیں, میری باتوں کو سنیں, میرے کلام کو سنیں. اور پھر کیونکہ اس نے یسوع کی کلام کو نہیں سنا, اس لیے اس کی کیا ہے, زبان میں شکایت ہے, الفاظ میں شکایت ہے کہ میں اکیلی ہوں اور یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اور جب یسوع کی جو سنتا ہے نا, تو یسوع کے بعد وہ کسی سے گلے نہیں کرتا, وہ شکوے نہیں کرتے, وہ شکایتیں نہیں کرتا. اس کے اندر یسوع ہوتا ہے, محبت و خوشی سے وہ کرتا رہتا ہے, کیونکہ اس نے پہلے وقت یسوع کے ساتھ گزارا ہے. جن نے یسوع کے نال وقت نہیں گزاریا, جنہیں جرا یسوع کو گیا ہی نہیں, وہ اندروں یسوع کی خوشبو کیویں آئے گی. جہاں یسوع دے کول نہیں گیا, وہ یسوع نظر کیویں آئے گا. جہاں یسوع دے کول نہیں گیا, وہ گلاں وچوں یسوع کیویں نظر آئے گا.
تو ہمیں پہلے یسو کے پاس ساڈے کماں 'چ تے ساڈیاں گلاں 'چ پھر یسو نظر آئے گا. پہلے ہمیں یسو کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا کہ اب مریم جو مارتا ہے گھر کے کاموں کی وجہ سے کیا ہو گیا, تھک گئی ہے, وہ کسی کی مدد چاہتی ہے. تھک بندہ کیوں جانا, تھکی ہوئی ہے, بوجھ لگتا ہوں کام بوجھ لگن لگ پیا, یہ خدمت بوجھ لگن لگ پی ہے. یسو گھر آیا خوشی ہے خدمت کر دی, مگر یہ خدمت بوجھ لگن لگ پی ہے. کیوں خدمت بوجھ کیوں لگتی ہے پی؟ کیونکہ میں نے یسو کی باتیں نہیں سنی, اس پر عمل نہیں کر رہا, یسو کی مرضی نہیں جانتا. پھر سانو اچھے کام بھی بوجھ لگتے ہیں, اچھے کام کرن تو بھی دل نہیں کرتا, بوجھ لگتا. خدمت بھی بوجھ لگتی ہے, خدمت بھی بوجھ لگتی ہے. خدمت ادو بوجھ نہیں لگتی جدو یسو ساڈے نال, پہلے سیدھو یسو دے نال رہنے, یسو کی باتیں سنتے, کلام سنتے ہیں نا, تو پھر کوئی بھی کام بوجھ نہیں لگتا, ذمہ داریاں بوجھ نہیں لگتی. ہر ایک کی ذمہ دار, تمہیں سارے خدمت ملی ہے. کوئی خدمت ٹیچر بن کے کرتا سکول چ, کوئی والدین بن کے خاندان چ کر دینے پہ, کسی نہ کسی طریقے نہ سارے خدمت کر دینے پہ. تو یہ خدمت جہی ہے یہ بوجھ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ یسو دیا گلاں سننیاں بند کر دیتی ہیں. پھر بوجھ لگتا ہے, پھر گلے شکوے ہوندے نے, ناراضگیاں آندیاں نے گھراں دے وچ بھی, گھراں دے وچ بھی دوسرے دے وچ اسی منفی چیزاں وینے ہاں, دوسرے تو خوش نہیں ہوندے. کیوں سانو بوجھ کیوں لگتا کام کرنا, ذمہ داریاں بوجھ کیوں لگدیاں نے, خدمت بوجھ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ جدو اسی یسو دے نال وقت نہیں گزار دے, یسو دے کول آندے نہیں, پھر سانو ساریاں چیزاں بوجھ لگدیاں نے, مشکل لگدے ہیں, تھک جانے ہاں, تھک جانے, میرے کو نہیں ہوندا ہن میں چھڈ دینا وا, کوئی آئے میری مدد کرے, نہیں. بلکہ جدو اسی یسو دے کول آنے ہیں, یسو کے پاس بیٹھتے ہیں, قدموں میں بیٹھتے اس کی سنتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں کوئی چیز بوجھ نہیں لگتی, ذمہ داریاں بوجھ نہیں لگتی, بلکہ ہم خوشی سے کرتے ہیں. جو والدین ہیں بچوں کی خدمت, بچوں سے پیار, ان کی ذمہ داریاں بڑی خوشی سے کرتے ہیں, کیونکہ وہ یسوع کی سنتے ہیں, ہر روز یسوع کے ساتھ وقت دعا کرتے ہیں. ان کی زندگی میں دعا ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بوجھ نہیں لگدیاں. بچے جنہیں اولاد انہوں نے اپنی ذمہ داری, جہاں بچوں کی بھی ذمہ داریاں نہیں, اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا, تو بچے اپنی ذمہ داریاں بوجھ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ میرا باپ بڑھا ہو گیا ہے منو دے دیتا. پہلا بچے ہونے آنے اما میری ہے, اما میری ہے, وڈے ہو جانے آنے اما تیری ہے. ذمہ داریاں بوجھ لگن لگ پہ نا, یہ اما میری ہے, یہ بیبے میری ہے. جدو وڈے ہو جانے نا ادو آنے یہ بیبے تیری ہے, تو لے جا. بوجھ لگن لگ پی ہے ذمہ داریاں. کیوں؟ کیونکہ زندگی دوائیاں نہیں, زندگی دوائیاں نہیں, خدا کو گئے نہیں, وہ گلاں نہیں سنتے, سن بوجھ لگتی ہیں, بوجھ لگتی. ذمہ داریاں بوجھ ادو لگتی ہے ساری زندگی دعا نہیں ہوتی, جدو ساری زندگی دعا نہیں ہوتی. اس واسطے دعا تے کام بہت دونے ضروری, یہاں تو بغیر نہیں چل سکتی زندگی. زندگی دونوں ضروری نے, مگر پہلا سٹیپ دعا کا ہونا چاہیے. مگر یسوع مسیح نے پہلا طریق کی ہے, کام دونوں ٹھیک نے, کام دونوں وہ خدمت کرتی ہے بھی کماں کے ذریعے تو وہ کلام کے ذریعے, کام دونوں ٹھیک نے, مگر پہلا سٹیپ کیا لینا؟ دعا لا. دعا یسوع کو, یسوع میں کمزور ہوں, مجھے طاقتور بنا دے تاکہ میں اپنی ذمہ داریاں چنگے طریقے نہ کر سکاں, تاکہ میں سمجھ سکاں اپنے باپ ماں باپ کی محبت کو سمجھ سکاں. بھن بھراواں اسی بھن بھراواں نہیں سمجھتے. اج خون جڑے نے سفید کیوں ہو گئے نے, خون سفید کیوں ہو گئے نے؟ اہی بوجھ سمجھنے ہیں نا, بھن بھراواں رشتے کمزور ہو جائیں. خدا دے نال اسی وقت نہیں ہوئے, دعائیا زندگی کمزور ہے, دعائیا زندگی کمزور ہے. سانو رشتیاں نہیں قدر نہیں, کوئی گل نہیں, رشتیاں نہیں قدر نہیں, دعائیا زندگی کمزور ہے. اسی دعا چ مضبوط ہونا ہے, پھر سارے بھن بھراواں دے نال رشتے مضبوط ہیں. ماں باپ کدی بوجھ نہیں لگے گا, ماں باپ کدی بوجھ نہیں لگے گا. سانو ہمیشہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادو ہی اچھے طریقے کر سکیں گے جدو اسی دعا کریں گے, یسوع دے کول آؤں گے, یسوع دے کول. دونوں کام, اور پہلا کام جو ہے دعا, پھر کام. کام دونوں ضروری ہیں, مگر پہلا جو عمل ہے, پہلا سٹیپ لینا وہ دعا کا ہے. آخری بات کہوں گا چھوٹی سی, شاید میں پہلے بھی یہ بات کہی ہوگی, ضرور کچھ لوگوں نے سنی ہوگی. ایک شخص ہے وہ کشتی میں سفر کرنے لگتا ہے, کشتی میں, اور کشتی میں بیٹھتا ہے, اور جو کشتی چلانے والا ہے وہ کشتی چلانا شروع کرتا ہے. دو چپو جو تھے, اور ایک چپو پر لکھا ہوا تھا دعا اور دوسرے پر کام, اور دونوں وہ چلاتا تھا, اور کشتی کیا کرتی تھی؟ چلنا شروع ہو گئی. بندہ بیٹھا ہوا, اچانک اس کا دھیان پڑا کشتی کے چپوؤں پر. اس نے اس بزرگ سے پوچھا, بابا جی ایک گل پوچھا. آندا وہ بڑے تے وہ بڑا حیران ہوتا ہے, کیڑی گل پوچھنی ہے؟ آندا بیٹا آپ بات پوچھ سکتے ہیں. تو بندے نے پوچھا, نوجوان نے, بابا جی مجھے دسو اج کشتی دے چپو جڑے دو نے
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਚੱਪੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਦਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਚੱਪੂ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਾਈਟ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੰਜ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਪੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਚੱਪੂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਮ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਦੁਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਯਸੂ ਕੋ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਯਸੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੱਪੂ ਚੱਲਣਗੇ, ਦੁਆ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।